حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے جو غرر احادیث میں شمار کی جانی چاہیے، اور یعنی یوں تو آپ کے دہان مبارک سے نکلنے والا ہر جملہ عظیم ہوتا ہے، لیکن جس طرح قرآن مجید کی آیتوں میں بعض آیتوں کو بعض پر فوقیت ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں اور رسولوں میں بعض کو بعض پر فوقیت ہے، اسی طرح حضور کے ارشادات میں بعض ارشادات کو بعض ارشادات پر فوقیت ہے۔ یہ جو حدیث مبارک ہے یہ سند کے اعتبار سے تو بہت معتبر ہے، حسن ہے، اور ہمارے ہاں علماء امامیہ اور محدثین امامیہ میں شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کی چوتھی جلد میں اسے درج فرمایا ہے۔ علامہ طبرسی کی مشکات الانوار میں بھی ہے، بحار الانوار مجلسی میں بھی ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت، علماء عامہ میں، محدثین عامہ میں، مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، سنن ترمذی میں ہے، المعجم میں طبرانی نے نقل کی ہے، اور بھی کتابوں میں ہے۔ سند کے اعتبار سے عرض کیا کہ معتبر ہے، حسن ہے، اور فنی اعتبار سے بحث بہت کی ہے لوگوں نے سند میں، لیکن ہماری بنائے گفتگو یہ ہے کہ سندی موشگافیاں اس سلسلے میں نہ کی جائیں یہاں پر اس سلسلے گفتگو میں۔ اتنا کافی ہے کہ معتبر ہے، حسن ہے، اور اس لحاظ سے متفقون علیہ ہے کہ سنی علماء اور شیعہ علماء دونوں نے حسن سند کے ساتھ جو حسن مضمون ہے وہ ایسا عظیم الشان مضمون ہے کہ جسے کہنا چاہیے کہ یہ غیب سے شہود میں لانے والا بیان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بیان مہجوری و غیاب سے حضور میں لانے والا بیان ہے، یعنی یہ فراق کو وصال میں بدل دینے والا مضمون ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ بھی یہی ہے کہ آپ نے اس انسان کو حضرت حق سبحانہ و تعالی سے روشناس کیا ہے۔ توحید کی حقیقت اور توحید کے مضمون کا سمجھا دینا یہ سرکار رسالت مآب کے معجزوں میں سے، حقیقت توحید کو سمجھا دینا یہ حضور کے معجزات میں سے، اور طرح طرح سے آپ نے توحید حق صمدی سے جوڑا ہے انسانوں کو۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا قصہ یہ ہے کہ کہیں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ناقہ آیا، اور آپ اس ناقے پر سوار ہوئے اور اپنی پشت پر ابن عباس کو بٹھایا۔ اب یہاں ابن عباس کون ہیں اس میں بھی ذرا سا اختلاف ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں یا فضل ابن عباس ہیں۔ شیخ صدوق کی روایت کے مطابق حضرت فضل ابن عباس ہیں، اور صرف اگر ابن عباس کہا جائے تو اس لحاظ سے کبھی کبھی اجمال پیدا ہو جاتا ہے کہ کون سے ابن عباس ہیں۔ بہرحال ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ پیچھے سوار کیا ان کو اور چلے، تو درمیان میں آپ نے فرمایا یا غلام۔ اب یا غلام کا میں ترجمہ اگر کروں تو یہ کر سکتا ہوں کہ بیٹے، بچے، سن، میں تجھے کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو تیری دنیا آخرت کو روشن کر دیں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جملے فرمائے، احفظ اللہ یحفظک، بیٹا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر، ذرا اس مضمون کو سمجھیں، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا معنی ہوتے ہیں اللہ کی حفاظت کے؟ کیا معنی ہے؟
ظاہر ہے اللہ کی حفاظت کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنی روش و رفتار میں، اپنے طرز حیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کریں، احکام کو محفوظ رکھیں، اس کے نواہی سے بچیں۔ جو اخلاق حسنہ اللہ کو پسند ہیں ان اخلاق حسنہ کو برتیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا خطاؤں سے، گناہوں سے، بلاؤں سے اور ناکامیوں سے۔ پھر آپ نے فرمایا یعنی احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ اکبر۔ یہ دوسری تعبیر بھی ہے کہ تجدہ امامک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ اکبر، کیا پردہ اٹھا ہے۔ اب ظاہر ہے میں یہاں پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر طرح کی بدعی یا ابداعی مصطلحات سے قطع نظر کر کے، یعنی وحدت الوجود وغیرہ کی اصطلاحوں سے قطع نظر کر کے، اس فکری روش سے آنکھ بند کر کے بھی اگر آپ سوچیں تو توحید حق صمدی، توحید قرآنی، توحید اسلامی جسے کہتے ہیں، اس توحید اسلامی تک پہنچانے کے لیے حضرت کا یہ ارشاد کتنا مؤثر ہے، کس قدر معنی خیز، کس قدر فکر انگیز، کس قدر دل انگیز کہ آپ نے فرمایا تجدہ امامک، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور اگر کچھ سوال کرو کسی سے تو کسی اور سے نہ کرو، اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر کسی سے مدد مانگو، اعانت طلب کرو، استعانت کرو، تو بھی کسی اور سے نہیں، صرف اور صرف اللہ سے استعانت حاصل کرو۔ مختلف مصادر میں اس وقت اتنے ہی فقرے میرے اپنے سامنے رکھے ہیں، پیش نظر رکھے ہیں، جو کہ متفق علیہ ہیں، اور ورنہ اس روایت میں اور بھی فقرے ہیں جو بہت فکر انگیز ہیں، سب کے سب بحث طلب، غور طلب اور توجہ طلب ہیں ہر لحاظ سے، اور مختلف اعتقادی، عرفانی، فکری، کلامی بحثوں کی گرہ کشائیاں ہوتی ہیں ان تمام فقروں سے۔ تو اب دوسری قسط میں اس گفتگو کی ہم باقی فقروں پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن خود یہ چار فقرے جو ہیں بہت اہم ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ اکبر، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ کیا اسلوب ہے، کس طرح نوخیز ذہن کو خدا سے، کہ جو ایک زندہ حقیقت ہے، اس طرح جوڑنا کہ وہ ربط اور رشتہ زندہ ربط و رشتہ بن جائے۔ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ خدا ایک لفظ نہیں ہے، خدا ایک تصور نہیں ہے، اللہ ایک حقیقت ہے اور ایک زندہ حقیقت ہے۔ اس زندہ حقیقت سے ہمارا زندہ رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو زندہ رشتہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تجدہ امامک یا تجدہ تجاہک۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور اگر کوئی سوال کرو تو بس اللہ سے سوال کرو۔ یہ زندگی میں مزاج پیدا کر لینا، یہ خود ایک ریاضت ہے۔ انسان خلق خدا سے سوال کرتا ہے، لیکن اگر واقعاً وہ سوال خدا سے کرے تو خدا اسے جواب عطا فرماتا۔ ذہن میں تجلی ہوتی ہے، قلب پر تجلی ہوتی ہے، اور اللہ ان وسائل تک بھی پہنچا دیتا ہے اور ان وسائل کی نشاندہی فرماتا ہے کہ جن وسائل سے انسان آپ اپنی مدد کر سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
یہ جو آیت کریمہ ہے، جبکہ سورہ مبارکہ حمد میں کہا جا چکا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم آپ اپنی مدد کرو صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے۔ یہ صبر و صلاۃ وہ وسائل ہیں ربانی، وہ وسائل ہیں الہی، وہ وسائل ہیں کہ جو فیض رحمت الہیہ نے مہیا کیے ہیں انسان کے لیے، کہ ان وسائل کے ذریعے سے تم آپ اپنی مدد کرو، قوت حاصل کرو۔ یہ وسائل وہ ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے فراہم کیے ہیں۔ اور اسی طرح امور اعتباریہ نہیں، امور تکوینیہ اور امور حقیقیہ میں نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا وجود یا کسی ولی اللہ کا وجود، ولی حق کا وجود، کسی ولی اللہ کا وجود، نبی کا وجود، رسول کا وجود اور کسی ولی اللہ کا وجود، یہ وجودات وہ ہیں کہ جن کے توسل سے، جن کے توسط سے، جن کے طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی امداد فرماتا ہے، اعانت فرماتا ہے۔ اس عالم اسباب میں، اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے، اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں، یہ کہ جہاں عالم علل و معلولات ہے، یہ عالم کے جہاں عالم اسباب جسے ہم کہتے ہیں، یہاں حق سبحانہ و تعالی نے جو مقرر کر دیے ہیں وسائط اور وسائل، ان وسائل اور وسائط سے استفادہ خود ذات حق سے استفادہ ہے، اور اس لیے پروردگار سے سوال کرنا چاہیے، پروردگار خود اپنے بنائے ہوئے وسائل سے روشناس کر دے، پروردگار سے اعانت طلب کرنی چاہیے، پروردگار استعانت کے اسباب اور وسائل مہیا فرما دیتا ہے اور ان کی طرف متوجہ و ملتفت فرما دیتا ہے، اور اس طرح انسان کا ربط اور رشتہ حق سبحانہ و تعالی سے ایک زندہ ربط اور رشتہ ہوتا ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم اس حی و قیوم سے ایک حی و قیوم رشتہ برقرار کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔